MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، یہ ہمارا 12واں سلسلہ ہے نشست کا، یعنی 12ویں نشست ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کے عنوان سے، جو مرکز السلام لنشر اسلام چنئی سے نشر کیا جا رہا ہے اس سلسلے کو۔ تو آئیے جو ہے اس کے جو سوالات ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کے جوابات ہم دے چکے ہیں، تو اس کے بعد سوال نمبر 52 ہے 52، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب، میرے ہسبینڈ ہیں بہت غصے کے تیز اور گالی دیتے ہیں 1 منٹ میں، ٹھیک 1 منٹ میں بہت ہائپر ہو جاتے ہیں اور ہمیں دھمکی بھی دیتے ہیں طلاق کی، تو کوئی دعا بتا دیجئے۔ جواب یہ ہے کہ یہ سچویشن جو ہے کئی ایک خواتین سے سننے میں آیا، جس میں ہسبینڈ جو ہے بہت ہی غصے والے ظاہر ہوتے ہیں اور جو ہے زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے۔ بعض کے بعد یہ تو صرف زبان کی بات یہاں پر ذکر ہوئی، یہ بات تو اپنا ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے شوہروں کو کہیں گے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امانت میں آپ کی بیوی کو دیا ہے، آپ نے نکاح کے بول جو ہے، جو قبول ہونے کے جو بول اپنے نکاح کے وقت آپ نے کہے ہیں، کہ در حقیقت آپ نے قبول کیا ہے بطور امانت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تم نے ان کے عصمتوں کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے تم پر یہ امانتیں ڈال دی ہیں تمہارے ذمے۔ تو جہاں آپ ان کو کھلائیں پلائیں اور ان کی ضروریات کو پوری کریں اپنی استطاعت کے مطابق، وہیں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ ان پر ظلم نہ کریں، آپ اپنی مردانیت عورت پر نہ جھاڑیں۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ کو ایک درجہ فوقیت دی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خواتین پر ایک درجہ فوقیت دی ہے، اور اس فوقیت کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اور ظلم جو ہے، جو بھی زیادتی آپ کریں گے، چاہے وہ گالم گلوچ کے اعتبار سے ہو، مار پیٹ کے اعتبار سے ہو، یا ان کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے اعتبار سے ہو، یہ ظلم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور وہاں پر جو ہے کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اگر یہ خاتون اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی کہ یا اللہ، یہ بندہ زندگی بھر مجھ پر ظلم کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، مار پیٹ کرتا رہا، میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، تو اگر یہ شکایت اللہ کے پاس، یہ آپ کی جو ہے بیوی اگر اللہ کے پاس کھڑی ہو جائے، تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا، کس منہ سے آپ کا جواب نکلے گا؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مردانگی دی ہے تو مردانگی کے جو ہے صرف عورت پر ظاہر نہیں کرنا ہے۔ مردانگی اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کے راہ میں آپ اس مردانہ قوت کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اس کے عبادات میں خرچ کریں، اس پر دین پر عمل کرنے پر خرچ کریں، دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے میں خرچ کریں، جو جنت کی راہ کی طرف آپ کو لے جائے گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے غصے کو آپ کنٹرول میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے وصیت فرمائیں، نصیحت کریں مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، نصیحت کیا چیز؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرو، غصہ نہ ہو جاؤ، ہائپر نہ ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں کہ اوصینی، اللہ کے رسول اور کچھ وصیت کریں، اور کچھ نصیحت کریں؟ تو فرمایا کہ لا تغضب، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ روایت میں بات آتی ہے، وہ صحابی جو روایت فرما رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس بندے نے جتنی مرتبہ بھی اللہ کے رسول سے فرمایا اوصینی یا رسول اللہ، آپ مجھے نصیحت فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نصیحت بار بار دہراتے رہے،
اور شارحین حدیث بتاتے ہیں کہ شاید وہ صحابی جو ہے غصے والے تھے، جس کا علم اللہ کے رسول کو تھا، تو جو ہے آپ نے اسی ایک پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کیا، بار بار کہا کہ اس چیز کو تم کنٹرول کر لو، تمہارے لیے خیر ہو جائے گا، تمہارے لیے اور بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کھول دیں گے تمہارے لیے۔ تو غصہ جو ہے انسان کو برے انجام تک پہنچاتا ہے، اور غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انسان جب غصے سے بھڑک اٹھتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، گویا جو ہے شیطان گویا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو شیطانی شکل، یا کہ انسان جس طرح نارمل انداز میں جو خوش شکل ہوتا ہے، اس وقت غصے سے جب آپے سے وہ باہر ہو جاتا ہے تو اپنی نارمل شکل سے وہ باہر ہو جاتا ہے، تو اور اس کی آواز بھی جو ہے بھرا جاتی ہے، شکل بھی جو ہے بگڑ جاتی ہے، گویا پوری طرح شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں انسان وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ وہاں پر شیطان آ چکا ہے، تو وہاں سے ہٹ جائے، اپنی حالت کو بدل لے، اگر ہو سکے تو جو وضو کر لے، اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، جیسے بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور اب ایسے حالت میں کبھی کبھار کیا طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر بگڑ جو ہے پھوٹ جاتے ہیں، فرمانبردار اچھی بیوی اور جو ہے پیارے بچے ہوتے ہیں، یہ سب بکھر جاتے ہیں، صرف اسی 1 منٹ کے غصے کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں جو زندگی بھر انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے خوشیوں کا باعث بنے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کے سلسلے میں خاص طور پر جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، کہ میں جو ہے اپنے اہل کے اعتبار سے سب سے بہتر معاملہ کرتا ہوں، اور لہذا تم بھی جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرو، خیر والا معاملہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ یا کسی بچی کے ساتھ آپ نے بد زبانی کی ہو، یا کہ کسی بیوی کو آپ نے جو ہے کچھ برا بھلا کہا ہو، یا کہ مارا ہو، یہاں تک کہ جو ہے ان کے خادم جو حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال رہا۔ جب وہ 10 سال کے بچے تھے تب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ نکلے، آپ کی وفات ہوئی، تو اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ تو یہ 10 سالہ جو زندگی آپ نے گزارا، تو آپ نے فرمایا، حضرت انس کی گواہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سالہ عرصے میں مجھے کبھی نہیں ڈانٹا اور مجھے کبھی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اگر کوئی کام آپ نے کیا اور میں نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ اگر میں کوئی غلط کر گیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا۔ یہ جو ہے یہ اخلاق والے نبی کے ہم جو ہے امتی ہیں، تو لہٰذا اپنے اخلاق کو ہم کو سنوارنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہمیں کرنا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواتین سے، اپنی بیویوں سے اپنے برتاؤ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جو شوہروں کے لیے میں نے یہاں پر کہی ہے۔ دوسری چیز جو ہے خواتین کے بارے میں ہے کہ یہ جو بیویاں جو ہوتی ہیں، یہ خود بھی کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ تالی جو ہے یہ خاص کے نہیں بجتی، 2 ہاتھ جب ٹکراتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے، برتن کسی اور برتن سے ٹکراتا ہے تو آواز آتی ہے، تو آواز جب آتی ہے تو وہاں پر جو ہے جب گونج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 2 چیزیں ٹکرائی ہے، ایک ہی طرف سے معاملہ نہیں ہے۔ بیویوں کی طرف سے عبادت کچھ پرابلمس جو کریٹ ہوتے ہیں جو شوہر نہیں چاہتا، تو بیویوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ شوہر کی پسند ناپسند کا خیال کر کے چلیں، جو بھی جائز امور ہیں اس میں شوہر کی تابعداری کریں، اور جو ہے اگر جو ہے کبھی غصہ اگر آ گیا شوہر کو، تو اب یہاں پر بیوی بھی غصے میں آ کر اپنی زبان چلانے لگے، اور شوہر اگر 1 گالی دے تو یہ 2 گالیاں دے، شوہر اگر کچھ کہے تو اس سے بلند آواز سے جو یہ چیخنے چلانے لگے،
تو اب یہاں پر جو ہے بات کیا ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھار بات چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن یہ آپس میں جواب در جواب جب معاملہ چلتا ہے تو پھر بات بڑھتے بڑھتے کہیں اور جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑی سی جو دبی دبی چنگاری ہوتی ہے وہ آگ کا شعلہ بن کر پورے گھر کو جو ہے تہس نہس کر دیتی۔ تو لہذا اللہ کے لیے اگر آپ کا شوہر کبھی غصے میں اگر آ گیا تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ جواب نہ دیں، یا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، دوسرے کمرے میں چلی جائیں، یا آپ جو وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں، یا ذکر اذکار میں بیٹھ جائیں۔ اپنے غصے کو آپ کنٹرول کریں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی آپ شوہری کیوں نہ ہو، اگر آپ کو برا بھلا کہے یا آپ کو کوئی گالی بھی دے دے تو ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا۔ تو اب یہاں پر جو آپ، کیونکہ ایک بندہ غصے میں ہے، اگر آپ بھی غصے میں اگر آ جائیں تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے ایسے موقع پر کہ آپ کے پاس جو شیطان آ چکا ہے اس کو بھگانے کے لیے آپ اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور جواب دینے سے گریز کریں، اپنی زبان پر تالا لگا لیں، آپ کی زبان سے کوئی چیز نہ نکلے، آپ وہاں سے نکل جائیں، ہٹ جائیں، معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے جو مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات ہے کہ دعائیں کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول نے سکھلائی ہیں اس معاملے کے اندر۔ میں 2 دعاؤں کا یہاں پر ذکر کروں گا۔ آپ بحیثیت بیوی آپ بھی یہ دعا کریں، اور جو شوہر ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی جو ہے دعا کریں تاکہ گھر کے حالات سدھر جائیں، کیونکہ بعض پرابلم بیویوں سے ہوتا ہے اور بعض پرابلم شوہروں سے ہوتا ہے، جس کسی سے بھی ہو۔ یہ 2 دعائیں جو ہے بڑی ہی کارگر ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا الی سبل السلام۔ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر الفتیں اور محبتیں پیدا کر دے، واصلح ذات بیننا، اور ہمارے درمیان میں جو بھی ناچاقیاں ہو گئی ہیں، ناراضگیاں ہو گئی ہیں، جو پرابلمس آ گئے ہیں، اے اللہ تو اس کو سالو کر دے۔ واصلح ذات بیننا واہدنا الی سبل السلام، اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کی برکت سے الحمدللہ بہت سارے گھروں کی اصلاح ہو چکی ہے، بہت سارے گھروں کے پرابلم سالو ہو گئے، اور کئی ایک گھروں کے اندر جو ہے خوشیاں واپس آ گئیں الحمدللہ، بلکہ پہلے سے زیادہ خوشحالی ان کے گھروں کے اندر آ چکی ہے۔ تو بڑی مجرب دعا جو حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اصلح شأنی کلہ، یا اللہم اصلح شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین لا الہ الا انت۔ یہ دعا بھی بڑی بہترین دعا ہے حال اور احوال کی بہتری کے لیے۔ اللہم اصلح شأننا کلہ، اے اللہ تو ہمارے ہر معاملے کو بہتر کر دے۔ ہر معاملہ، اگر ہر معاملہ کے اندر آپ کی انفرادی زندگی بھی آ جاتی ہے، اجتماعی زندگی بھی آ جاتی ہے، آپ کے گھر والی باتیں بھی آ جاتی ہیں، آفس والی باتیں بھی آ جاتی ہیں، آپ کے دن کے کام بھی آ جاتے ہیں، رات کے کام بھی آ جاتے ہیں، ہر معاملہ اس کے اندر شامل ہے۔ اللہم اصلح شأنی کلہ، اے اللہ تو میرے ہر معاملے کو بہتر سے بہتر کر دے۔ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ تو کسی بات کو تو ہماری طرف نہ کر دے، مطلب ہمیں ذمہ دار نہ بنا دے، ہمارے اوپر نہ چھوڑ دے، تو ذمہ دار ہے، تو کر دے اس کام کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کام کرنے والا بن جائے گا تو پھر روک ٹوک کہاں سے آئے گی؟ پھر جو ہے اس معاملے کے اندر کمی کہاں رہ جائے گی کہ وہ پرفیکٹ سے پرفیکٹ انداز سے جو وہ معاملہ اللہ کی طرف سے سالو ہو جائے گا۔ تو ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، تو پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی معاملے کو تو ہماری طرف نہ کر دے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ کلمات بھی بڑے جو ہے اچھے کلمات ہیں، بڑی اچھی دعا ہے جو حالات کی بہتری کے لیے۔ تو میں ہمارے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ جن کے گھروں کے اندر بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو، یا والدین بچوں کے مسائل ہوں، یا ایک نند بھاوج کے مسائل ہوں، ساس بہو کے مسائل ہوں،
تو اس طرح گھر کے افراد کے جو بھی مسائل ہیں ان سب کو سالو کرنے کے لیے یہ دونوں دعائیں بڑی اچھی دعائیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہیں. تو لہذا ان دونوں دعاؤں کو آپ کثرت سے پڑھا کریں. اگر یہ دعائیں یاد ہو جائیں تو آپ نمازوں کے اندر مانگیں، سجدوں میں مانگیں، اور تحیات میں درود ابراہیم کے بعد ان دعاؤں کو پڑھیں، کیونکہ نماز کے اندر کی جانے والی دعائیں بڑی ہی قبولیت کا اثر رکھتی ہیں. تو لہذا ان دعاؤں کو کثرت سے آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالی حالات بہتر کر دیں گے. واللہ اعلم. سوال نمبر 53، جس میں یہ سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی بننے کے لیے اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کے رفاقت میں آپ کا ساتھ اللہ ہمیں عطا فرمائے، آپ کے رفاقت میں ہم سب کو پہنچائے. آمین یا رب العالمین. تو یہ سوال جو ہے بعض صحابہ بھی پوچھے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ. یہ حضرت ربیعہ جو ایک نوجوان صحابی تھے. نوجوان کا مطلب میرے خیال سے 13-14 سال کے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے تھے. خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھتے تھے تو آپ کے لیے وضو کا پانی آپ مہیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ یہ چھوٹے سے صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پانی لیے ہوئے موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگا، بڑا پیار آیا اس بچے پر. تو آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ، مانگو جو مانگنا ہے. تم کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا تھا؟ اب یہ سوال اگر ہمیں اور آپ سے ہم کریں تو ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کی کوئی چیز کی خواہش کریں گے، اور ویسے بھی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی پہنچ جتنی ہوگی اتنا ہی وہ مانگے گا. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول کے صحابہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے ان کی تربیت فرمائی تھی، یہ دنیا کے سب سے افضل ترین شخصیات تھے انبیاء کے بعد. تو یہ چھوٹے سے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے رسول، میں آپ سے جو مانگ رہا ہوں کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. یہ دیکھیے کس طرح کی محبت ہے. تو یہ محبت جو ہے آپ کی جو یہاں پر جو قائم ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، یہی چیز مجھے جنت میں بھی چاہیے. کیونکہ صحابہ کے درمیان یہ بات تھی کہ بھئی رسول تو رسول ہوتے ہیں. اب ہم دنیا میں کتنا بھی ہم قریب رہیں، لیکن وہاں پر جنتوں میں انبیاء جو اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور ہم جو ہے ایک معمولی جو امتی ہیں تو ہم کہیں اور ہوں گے، نبی کہیں اور ہوں گے. تو ان کی فکریں یہ ہوتی تھی. اب اس بچے کی فکر دیکھیے کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے اندھیرے میں جو سوال کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں جنت میں بھی رہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت سے نوافل پڑھا کرو. نمازیں کثرت سے ہو. جو فرائض ہیں وہ تو جماعت کی پابندی سے ہونی ہے، لیکن کثرت سجود سے مراد اعنی علی نفسک بکثرت السجود. آپ نے فرمایا کہ کثرت سے تم نوافل ادا کرو، یہ چیز تمہیں میرے ساتھ رفاقت میں لے آئے گی، وہاں تم میرے ساتھ رہو گے انشاءاللہ. تو نوافل کی کثرت یہ کرنا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے. اور کئی ایک باتیں ہیں جو ہے وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں ذکر فرمایا کہ ایسا بندہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. تو اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو کسی یتیم کی کفالت کر لے، کسی یتیم کو اسپانسر کر لے. اس کی جو پڑھائی ہے، اس کا جو کھانا پینا ہے، اس کے جو اخراجات ہیں، تو مطلب اس یتیم کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. تو اس یتیم کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کا سرپرست بن کر اس پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے
جو ایسے بندے کو ملتی ہے جو یتیم کی کفالت کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایسا بندہ میرے انا وکافر الیتیمی کہاتین، آپ نے 2 انگلیوں کو ایک ساتھ بتلایا اور فرمایا کہ میں اور یتیم کا اسپانسر، یتیم کی کفالت کرنے والا، یہ دونوں اس طرح ہوں گے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیمانہ زندگی گزاری ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، اور پھر 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو آپ یتیم بن کر جو ہے دنیا میں آپ پرورش پائے۔ تو یتیمی کی حالت کیسی ہوتی ہے آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو اسی طرح اسی وجہ سے آپ نے یتیموں پر آپ نے کافی زور دیا کہ ان کے ساتھ شفقت کی جائے، اور جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک کے اندر جو ہے یتیموں کے سلسلے میں کافی جو ہے اللہ نے ان کے ساتھ اچھے سلوک کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اما الیتیم فلا تقہر، جو سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا کہ یتیم پر جو ہے کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو، اس کو مجبور نہ کرو، اور دوسری آیات کے اندر بھی یتیموں پر خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رہنے کے لیے ایک عمل بتلایا، وہ یہ کہ ہم کسی یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی مسلمانوں کو دولت سے نوازا ہے، اور بیجا اپنی ضروریات پر یا خواہشات پر یا لیوشلی جو ہے خرچ کرنے والے بھی کئی ایک ہوتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ عمل کتنا جو ہے فضیلت والا ہے کہ آپ تھوڑا سا خرچ کر لیں کسی یتیم کی کفالت پہ، اس کے ماہانہ جو ہے جو مسئلہ ہے، جو خرچ ہے، وہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر کے ایک ممبر پر جتنا آپ خرچ کرتے ہیں شاید اس سے بھی آدھا ہوگا، تو اب اتنا خرچ اگر آپ جو ہے کسی ایک یتیم کے لیے آپ ذمہ لے لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے جنت کے اندر، تو یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارا جو مرکز سلام لنشر اسلام ہے، اس میں ایک جو ہے شعبہ ہے جو شعبہ تحفیظ ہے، جہاں پر الحمدللہ تقریباً 80 کے قریب بچے جو ہے، یا 80 سے کچھ زائد ہی بچے جو ہے یہاں پر حفظ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جو ڈیلی حفظ کا بھی ہے اور جو ہے مستقل بورڈنگ کا بھی ہے یہاں پر سلسلہ ہے۔ تو اس میں بھی بعض یتیم بچے یہاں پر پرورش پا رہے ہیں، یہاں پر حفظ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی آگے بڑھ کر اس معاملے میں کسی یتیم کی کفالت دینا چاہے تو آپشن موجود ہے کہ یہاں پر بھی، یا پھر آپ جو ہے کہیں اور بھی آپ کے خاندان میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم اگر ہے، کوئی یتیم بچہ اگر ہے، تو اس کی پڑھائی کے لیے، اس کی جو ہے زندگی کے گزر بسر کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے آپ جو ہے اسپانسرشپ آپ لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو اسپانسرشپ جو ہے ایک بچے کی پڑھائی کے لیے اور اس کے جو ہے بورڈنگ کے اخراجات کے لیے تقریباً 7,000 روپئے کا یہاں پر جو ہے یہ اماؤنٹ فکس ہے۔ تو جو حضرات بھی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دوسری چیز جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلائی ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ جو ہے میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اقرب منی مجلسا یوم القیامہ احاسنہم اخلاقا، ان میں سے سب سے زیادہ میرے قریب جو رہے گا، قریب جو بیٹھے گا، وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق بہت ہی اچھے ہوں، اخلاق بہت بلند ہوں۔ تو لہذا اخلاق کا اچھا ہونا اور جو ہے غصے سے یا چڑھنے کے انداز سے دور رہنا، اچھے اخلاق سے ملنا، ملنساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے تعلق رکھنا، ظلم و زبردستی سے دور ہونا، اور کسی کے ساتھ جو ہے غیبت والا معاملہ نہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے اس کی شان میں گستاخی والا معاملہ نہ ہو، گالم گلوچ والا معاملہ نہ ہو۔ تو اچھے اخلاق، نرم اخلاق کے ساتھ، نرم گفتار کے ساتھ، اور جو ہے اچھے برتاؤ کے ساتھ جو ہے جو رہنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنت میں قریب رہے گا۔ اور عمومی طور پر جو ہے آپ سنتوں سے محبت کرنے والے بنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والے بنیے، تو یہ چیز جو ہے آپ کو انشاءاللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہنچائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صحابہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے پیارے رسول کے جو پیارے صحابہ ہیں، وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے تم جس کے ساتھ المرء مع من احب، تم جس کے ساتھ محبت کرو گے، جس کی محبتیں تمہارے دل میں، تمہاری زندگی میں ہوں گی، تم قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑی خوشخبری ہمارے لیے بنا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ وہاں پر بھی رہیں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری صحابہ کے لیے تھی، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اگر چاہنے لگیں تو ہماری زندگی سنتوں سے معمور ہو جائے گی، ہمارے طریقے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائیں گے، ہماری آمدنی، ہمارا خرچ، ہمارا رہن سہن، ہمارا لائف اسٹائل سب اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق رہے گا۔ اگر واقعتاً اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ یہ چیز ہمیں جنتوں میں بھی رسول اللہ کا ساتھ میسر فرمائے گی۔ اور جو ہے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سوال نمبر 54 ہے، 54۔ اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ عورتوں کو جو برقع جو پہنتی ہیں عورتیں، اس پر اگر کلر کا دوپٹہ ہم ڈال لیں تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، جو برقع خواتین پہنے، ضروری یہ بات دیکھنی ہے کہ وہ برقع جو ہے اٹریکٹیو نہ ہو۔ اٹریکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ کئی برقعے مارکیٹ میں ایسے ملتے ہیں، بلکہ خواتین ایسی برقعوں کو پسند کرتی ہیں جو زیب و زینت والے، جس پر جو ہے بہت سارے جو ہے ایمبرائڈری ورک ہو، چمکی کا ورک ہو، بھڑکیلے جو برقعے جو ہوتے ہیں، ویسے برقعوں کو اختیار کریں، تو چاہے وہ کالے ہی کیوں نہ ہو لیکن زیب و زینت سے اوپر ہوتے ہیں وہ برقعے، تو برقعے کا جو مقصد ہی وہ جو ہے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ برقع کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کی زیب و زینت جو ہے چھپ جائے مردوں کے نگاہ میں، آپ جو ہے آپ کی زیب و زینت، آپ کی جو زیبائش و آرائش جو ہے ان کے سامنے ظاہر نہ ہو، یہ مقصود ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا برقع ہی جو ہے آپ اتنا جو زیب و زینت والا ہو، تو پھر اس برقعے سے بہتر یہی تھا کہ جو آپ کا اندرونی لباس جو اندر موجود ہے اس میں اور اس برقعے میں کیا فرق رہا؟ تو برقع جو ہونا چاہیے وہ سیدھا سادہ ہونا چاہیے، رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوئی بھی رنگ دے دیں، چاہے جو ہے کالا ہو، چاہے مٹھیالا ہو، چاہے جو ہے سبز ہو، چاہے جو ہے کوئی بھی رنگ ہو، لیکن سیدھا سادہ، اس میں بیل بوٹے نہ ہوں، اس کے اندر جو ہے ایک چمکی کا جو ہے کوئی کام نہ ہو، کوئی ایمبرائڈری کام نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مردوں کے اٹریکشن کو آپ کی طرف ڈائیورٹ کرے، ایسا برقع نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، سیدھا سادہ ہو، اور اسی طرح زیب و زینت سے وہ خالی ہو، آپ کے جسم کے جو ہے جو اور آپ کے جو ہے جو باڈی کا جو حجم ہے، جو سائز ہے، وہ چیزیں ظاہر نہ ہوں، اوپر سے گویا ایک ایسا چادر ہو کہ جو ایسا ڈھیلا ڈھالا انداز ہو کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے باہر ظاہر نہ ہو، اسی طرح شفاف نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ آپ کے اندر سے جسم اندر سے چھلکے، اور اسی طرح جو ہے آپ جب نکلیں تو جو ہے خوشبوؤں میں معطر نہ ہوں، بغیر خوشبو کے آپ نکلیں باہر۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کی زینت کو چھپانے کے لیے اس برقعے کو رکھا گیا ہے، جس کو ہم عبایا کہتے ہیں عربی کے اندر، اور جو ہے ہم جو ہے یہاں پر اردو میں اس کو برقع کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے برقعے ہوں، رنگ جو ہے جو چاہے آپ اس میں اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے آپ کالا رنگ اختیار کریں،
دوپٹہ جو ہے اور رنگ کا لگا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو آپ کی زینت چھپے اور آپ نے جو زینت جو ہے اپنے آنکھوں میں یا اپنے گالوں میں یا اپنے ہونٹوں پہ جو بھی لگائی ہے وہ بھی چھپی رہے، تاکہ برقعے کا مقصد پوری طرح یہ جو ہے مکمل ہو، جس سے آپ خود بھی اپنے آپ کو فتنے سے بچائیں اور دوسروں کو بھی فتنے مبتلا کرنے سے آپ دور رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برقع پوش خواتین پر ضرور ہوگی، کیونکہ انہوں نے پاک دامنی کے راہ کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، خیر کی توفیق دینے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔